توحید کا پہلا خطبہ، توحید کا حضور کے بعد توحید کا پہلا خطبہ. دیکھنا ذرا، توجہ سنا ذرا. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آج ان دشمنوں کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق یہ ماریں گے، اذیت پہنچائیں گے، تکلیف دیں گے، زخمی کر دیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی طرح میں بھی الگ اعلان توحید کا اعلان کروں. اچھا صدیق اکبر میری طرف سے اجازت ہے. ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اور اس کے بعد کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں نے کلمہ پڑھا، آپ نے بھی کلمہ پڑھا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مخالفت نہیں، کوئی اذیت نہیں. لیکن ادھر سے آوازیں آئیں پکڑو بے دین آدمی کو، پکڑو اس کو مارو. لوگوں نے صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا. نیچے گرا کے اوپر ابو بکر صدیق کو جناب والا مسلنا شروع کر دیا. چہرے پر بھی مارا، سر کے اوپر بھی مارا، اتنا خون نکلا. ابو بکر صدیق بھی ہوش ہو گئے. لوگ اٹھا کر گھر میں لے گئے، گھر میں لے گئے. اور جب گھر میں لے گئے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کو ہوش نہیں آتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قبیلے کے چند آدمی خانہ کعبہ میں آئے اور آ کر اعلان کیا کہ اگر ابو بکر صدیق فوت ہو گئے تو جنہوں نے صدیق پہ حملہ کیا ہے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. اپنے رشتہ داری کی وجہ سے اعلان کیا، برادری کی وجہ سے اعلان کیا. پھر دوبارہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کافی دیر باتیں کرتے رہے لیکن صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا. جب شام کا وقت ہوا تو آپ کی آنکھ کھلی، قبیلے والے پاس ہیں، آپ کی والدہ محترمہ پاس ہیں. اور صدیق اکبر کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. اس بات کو بیان کر لینا بڑا آسان ہے، سن لینا میرا بڑا آسان ہے، لیکن آپ بس غور کرتے جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کیسی قربانیاں ہیں میرے بھائیو، اس دیش کی خاطر کیسی قربانیاں ہیں. شام کا وقت ہوا تو پہلا جملہ یہ نکلا کہ میرے نبی کا، بولو نا. تو رشتہ دار ناراض ہو کے چلے گئے کہ جس کی خاطر مار کھائی اسی کا پوچھ رہے، جس کی خاطر مار کھائی ہے اسی کا پوچھتا ہے. رشتہ دار ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے. اتنے میں جناب والا آپ کی والدہ تو والدہ ہیں، وہ پاس بیٹھی رہی. والدہ نے کہا بیٹا تھوڑا سا گرم دودھ میں نے کیا پی لو، تمہاری طبیعت سمجھ جائے. نہیں نہیں والدہ جی، امی جی یہ دودھ میرے گلے سے نیچے نہیں اترے گا جب تک کہ میں اپنے نبی کی زیارت نہ کر لوں. مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. بیٹا میں تو تمہارے نبی کے پاس کبھی نہیں گئی، میں نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا. اچھا پھر ایسا کریں جائیں حضرت عمر کی بہن ہے فاطمہ ام جمیل، ان کے پاس جائیں اور انہیں پتا ہوگا کیونکہ وہ مسلمان ہیں، ان سے جا کر پوچھیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کے پاس گئی اور وہ بھی اپنے اسلام کو چھپا رہی تھی. مجھے کیا پتا ابو بکر کون ہے، محمد کون ہے، البتہ مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے چلو، میں بھی تمہارے بیٹے کی خبر لے لوں. اور وہ آئیں. جب ابو بکر صدیق کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا، کافروں کو بددعائیں دینا شروع کر دی کہ جنہوں نے تمہارا یہ حال کیا ہے اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے. اور اس کے بعد صدیق اکبر کہنے لگے کہ ام جمیل تمہیں پتہ ہے نبی کا کیا حال ہے. انہوں نے اشارہ کیا کہ تمہاری والدہ یہاں موجود ہے. کہا میری والدہ کی فکر نہ کرو، یہ کسی کو نہیں بتائیں گی. انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر ہیں، حضرت ارقم کے گھر میں ہیں، صحیح سلامت ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کافروں نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو صدیق اکبر کہنے لگے الحمدللہ. پھر کہنے لگے میں تو چلوں گا، نبی علیہ السلام کی زیارت کروں گا. ماں نے کہا ذرا شام ہو لینے دو، میں تمہیں خود لے کر جاؤں گی. اب ماں اپنے بیٹے کو لے کر گئی، سہارا دے کر لکھا ہے سہارا دے کر ماں جوان بیٹے کو لے کے جا رہی ہے. دار ارقم کے اندر جب پہنچ گئے نبی علیہ السلام نے جو ہی دیکھا، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، حضور چل کے آئے، نبی علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو
मंडलाने लगे, आंखों में आंसू तैरने लगे और सिद्दीक़ अकबर पर हुजूर झुक गए। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी पेशानी का बोसा लिया और फरमाया अल्लाह सिद्दीक़ तुम्हारे ऊपर रहम करे, इन दुश्मनों ने तुम्हें बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी तकलीफ की परवाह नहीं है, मैं तो आपके बारे में सोच रहा था कि आपको कोई तकलीफ ना पहुंची हो। अल्लाह, अब बताओ कि ये जज्बा ईमान कामिल के बगैर हो सकता है? तो कोई अबू बकर सिद्दीक के ईमान पर बहस करे, उसे शर्म नहीं आती, उसे हया नहीं आती? कोई सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान और तक़वे के बारे में गुफ्तगू करे, इतनी मार खाना, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करना, चेहरे का सूज जाना, जिस्म से खून का बहना, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जज्बा। मार खाने का लफ्ज़ बड़ा आसान है, इंसान गोश्त का बना हुआ है, उसके अंदर खून है, चमड़ा है, कब तक बर्दाश्त करता है? लेकिन खुदा की कसम ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का ईमानी जज्बा था कि बड़े से बड़ा जुल्म भी उन्हें दीन से पीछे नहीं जा सकता। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। एक मरतबा मुजाहिदीन का काफिला जा रहा है, रूम के इलाके में दुश्मनों ने हमला किया तो कुछ मुसलमानों को पकड़ लिया और अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको भी पकड़ लिया, ईसाई बादशाह के सामने पेश किया। ईसाई बादशाह ने कहा, बड़े खूबसूरत नौजवान थे हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहा मैं अपनी बेटी की शादी भी तुमसे कर दूंगा, शहजादी है मेरी बेटी, और अपनी आधी सल्तनत, आधी हुकूमत भी तुम्हें दे दूंगा, तुम ईसाई हो रहे हो। कोई बताए हुसैन हक्कानी को बीबी के दौरे हुकूमत में जो हमारी पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से सफीर था अमेरिका में, हमें नहीं बोलेगा कभी भी हुसैन हक्कानी हमारे टैक्सों से, हमारी आवाम के टैक्सों से वो पैसा खाता रहा, तनख्वाह लेता रहा, गद्दार। लेकिन अंग्रेज को खुश करने के लिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खिलाफ सबूत मुहैया किए झूठे, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सजा दिलवाई। रिकॉर्ड में ये बात मौजूद है, उस वक्त के अखबारात उठाकर देख लें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर उन्होंने इतना जुल्म और सितम किया, वो बेचारी होशो हवास खो बैठी, तो उसे कहा फोन पे सही बात करना वरना तुम्हें सजा हो जाएगी। ये इसलिए कहा कि वो जरा सही संभल के बात करें, तो जज ये समझे कि इसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक है ताकि इसे सजा दे सके, और मैं वफादार कुत्ता साबित हो जाऊं, अमेरिका का वफादार कुत्ता साबित हो जाऊं। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? चंद दिन की ऐशिया क्या कर लोगे, वरना तो है ना, सारी ऐशे निकल जाएंगे, जब कब्र में जाओगे सारी ऐशे निकल जाएंगे। तो मेरे मोहतरम, फिर उसने कहा ईसाई हो जाओ। साहबी रसूल ने कहा ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा। कुछ लोग होते हैं ना जो माल से बिक जाते हैं, माल से नहीं बिकते तो उन्हें डराया जाता है, कत्ल की धमकियां दी जाती हैं, मारने की धमकियां दी जाती हैं, तो फिर कहने लगा अच्छा पूरी हुकूमत दे दूंगा, सारी हुकूमत दे दूंगा, ईसाई हो जाओ। आपने फरमाया नहीं। फिर कहने लगा तुम्हें पता है अगर तुम ईसाई नहीं होगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, क्या करोगे? कहा मैं एक कड़ा मंगाऊंगा, उसके अंदर तेल गर्म करूंगा, जब वो उबलना शुरू हो जाएगा ना तो तुम्हें उसके अंदर डाल दूंगा। कहा परवाह नहीं है, दीन नहीं छोड़ूंगा। एक मुसलमान कैदी को निकाला, उस कड़ा के अंदर फेंक दिया, उनकी हड्डियां बोटियां अलग अलग हो गई। अब कहा बताओ, कहा मैं तो दीन इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। हालांकि अगर वो वक्ती तौर पर कह भी देते तो शरीयत ऐसे मौके पर रुख्सत भी दे देती है, शरीयत ऐसे मौके पर पकड़ भी नहीं फरमाती। तो फिर अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा को कहा पकड़ो, ले चलो, इसे भी कड़ा के अंदर फेंक दो। जो लेकर जाने लगे तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फौजी ने कहा इन्होंने रोना शुरू कर दिया, कहा लेकर आओ। जब लेकर आए
سامنے کیا اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یا اللہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے، میرے جسم پر جتنے بال ہیں کاش میرے پاس اتنے جانیں ہوتی اور یا اللہ میں تیرے دین کی خاطر سب کو قربان کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں اس کو کہتے ہیں وفاداری، اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں وفا کرنا اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے دین سے وفا کرنا اس کو کہتے ہیں۔ تو بادشاہ پہ ایسا روب طاری ہوا کہ عبداللہ بن حذافہ کو کہنے لگا چلو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، صرف مجھے پیشانی پہ بوسہ دے دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے دشمن کے پیشانی پہ بوسہ دوں؟ آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے کہ جتنے قیدی ہیں سب کو چھوڑنا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، بوسہ دے دیا، سارے قیدیوں کو چھڑا کے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت تھا، ان کی خدمت میں آئے، سارا واقعہ بتایا۔ تو عمر کہنے لگے ہر مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ عبداللہ کی پیشانی کا بوسہ دے۔ خود بھی بوسہ لیا، باقی مسلمانوں کا کہا تم بھی بوسہ لو۔ یہ صحابہ کی قربانیاں میرے بھائیوں، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، ورنہ لوگ کہہ دیتے نا، اور تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی علیہ السلام کی بڑی برکتیں تھیں، تو جو ان پر کلمہ جنہوں نے پڑھا، جو ان پر ایمان لے، وہی دین سے پھرتے تھے۔ تو اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کو ایسی عالی ہمت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن دین سے نہیں چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے دشمنوں نے ان کے کپڑے اتار دیے، کولے جلتے ہوئے زمین پہ رکھ کے اوپر لٹا کے اوپر کو رکھ دیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں دیکھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ دربار عمر میں بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا عمار یہ تو بتاؤ نا دشمنوں نے تمہیں کیسی اذیتیں دی؟ فرمایا امیر المومنین میری کمر سے کپڑا اٹھا کے دیکھو، جب دیکھا تو کمر کے اندر سوراخ بنے ہوئے تھے، سوراخ، اور حضرت یاسر ان کے والد کو مار مار کے شہید کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کو زنیرہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل نے بچہ مار کے ان کو شہید کر دیا۔ جب بدر کے اندر ابو جہل قتل ہو گیا، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار اللہ نے تیری والدہ کے قاتل کو قتل کر دیا، تیری والدہ کے قاتل کو اللہ نے قتل کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ابو جہل اور دوسرے کافر کہنے لگے دیکھو نا زنیرہ نے لات کا انکار کیا، عزا کا انکار کیا ہے، اس وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اللہ کے حکم سے گئی ہے، اگر اللہ چاہے تو واپس بھی کر سکتے ہیں۔ رات کو دعا کی کہ یا اللہ ان کافروں کی بات کو غلط ثابت کر دے۔ جب صبح بیدار ہوئی تو اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں جب میں مدینہ کے مکہ کے اندر آیا 13 دن میں مکہ میں رہا، 13 دن نبی علیہ السلام کا دین سیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر اپنے علاقے میں چلے جاؤ۔ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اس وقت تسلی ہوگی جب میں اس دعوت کو کافروں کو سنا کر جاؤں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ تمنا تھی کہ یہ دین صرف ہم تک محدود نہ رہے، یہ آگے پھیلتا چلا جائے، پھیلتا چلا جائے، لوگ دین کو سمجھے اور دین میں داخل ہوتے جائیں۔ تو حرم شریف کے اندر آ کے اونچی آواز سے کلمہ توحید پڑھا، کافروں نے مارنا شروع کر دیا۔ فرماتے جب مجھے ہوش آیا تو میری حالت ایسے ہو چکی تھی جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربانیاں کر کے پورا خون بتوں پر ڈال دیتے اور بت رنگین ہو جاتے۔ کہتے جب میں بیدار ہوا تو خون میں نہایا ہوا تھا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آپ سنتے جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ ہے اسلام کی پہلی بنیاد صحابہ، دین کی پہلی بنیاد صحابہ، اسلام کے پہلے گواہ صحابہ، دین کی خاطر اپنا مال جان وقت سب کچھ قربان کر کے اس دین کو امت تک پہنچانے والے صحابہ۔ ایک اور غلام صحابی ام انوار ایک عورت کا نام ہے، اس کے غلام ہے سیدنا حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے
تو اتنا ظلم کرتی تھی کہ یہ لوہار کا کام کرتے تھے، لوہار کا وہ وہاں سے کڑا لیتی، اس کو گرم کر کے سر میں پہنا دیتی، بے ہوش ہو کے گر جاتے، انگاروں پہ لٹا دیا جاتا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ کے دربار میں آئے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اپنی گدی سے اٹھے اور خباب کو وہاں پر بٹھا دیا اور فرمایا خباب اس گدی کے لائق یا تم ہو یا بلال ہیں؟ اس گدی پر بیٹھنے کے لائق خباب تم ہو یا بلال ہیں، جنہوں نے دین کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اتنی قربانیاں دی ہیں۔ پھر ایک اور منظر بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یہاں سے مکہ مکرمہ میں کافروں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ یہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے چلے جاؤ حبشہ میں اور آزادی کے ساتھ وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرو۔ شاید آج ہمارے بچوں نوجوانوں کو پتہ نہ ہو کہ جب ہمارے بڑوں نے یہ ملک بنایا تھا تو انہوں نے بھی دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنایا تھا کہ یہاں روزانہ ہندو حملے کرتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چلو ہمارا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، ہمیں آزادی ہونی چاہیے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ لیکن ہمارے بڑوں کو کیا پتا تھا، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کو کیا پتا تھا، علامہ اقبال کو کیا پتا تھا کہ کلب آباد ہو جائیں گے، شہر آباد ہو جائیں گے، اور جب یہ ملک بن جائے گا تو جناب والا سینما گھر آباد ہو جائیں گے اور سارے بے حیائی کے اڈے آباد ہوں گے، لیکن مسجدیں ہوں گی کہ ویران ہوں گی، انہیں کیا پتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ حبشہ میں، وہاں ایک بادشاہ ہے، اگرچہ عیسائی ہے لیکن ایک بادشاہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں پہنچ گئے، پیچھے سے کافروں نے ایک وفد تیار کیا اور یہ کہا کہ جاؤ حبشہ میں، حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہے، اس سے ملو، پہلے اس کے درباریوں کو خریدو، تحفے طائف دے کے اور انہیں اس بات کا قائل کرو، سمجھاؤ اور انہیں یہ کہو کہ یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں، صابی ہو گئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ لوگ گئے، انہوں نے پہلے وزیروں مشیروں کو خریدا، وزیروں مشیروں نے پھر بادشاہ کو کہا یہ کچھ نئے لوگ ہمارے ملک میں آ گئے ہیں، ان کو یہ مکہ سے وفد ہے، ان کے حوالے کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، جب تک میں دوسرے فریق کی بات نہ سنوں میں ان کو حوالے نہیں کروں گا، دوسرے فریق کی بات لازمی سنوں گا۔ صحابہ کرام کو بلا لیا، امیر تھے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دربار میں گئے تو سجدہ نہیں کیا، بادشاہ نے کہا ہم نے سجدہ نہیں کیا، فرمایا ہم اور ہمارا دین، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کرنا چاہیے۔ سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ نہ کسی نبی کو، پیغمبر کو، نہ کسی ولی کو، نہ زندہ کو، نہ مردہ کو، نہ کسی دربار پہ، نہ قبر پہ، حتیٰ کہ نبی کی قبر پر بھی سجدہ جائز نہیں۔ کہا ہم کسی کو اللہ کے سوا سجدہ نہیں کرتے۔ بادشاہ نے کہا اچھی بات ہے، تمہارا دین ہے، تمہارا مذہب ہے، عادل بادشاہ ہے نا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا ایک الگ دین ہے، ان کا الگ دین ہے۔ کہا کہ ہم بتاتے ہیں، ہم جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، شرابیں پیتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، بے حیائیاں کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، ہمارا امیر غریب کو کھا جاتا تھا۔ پھر اللہ نے ہمیں میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، اس نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی بچے بچیاں دینے والا نہیں، کوئی بیماریوں کی شفا دینے والا نہیں۔ نظر و نیاز اس کے لائق ہے، سجدہ اس کے لائق ہے، عبادت اس کے لیے ہے، قربانی اس کے لیے ہے، صدقہ خیرات اس کے لیے ہے۔ اس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ بھئی تم بے حیائی نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، قتل نہ کرو، بچوں کو زندہ درگور نہ کرو۔ ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی، اچھی سیرت کی ہمیں تعلیم دی۔ تو ہمارے لوگ ہمارے مخالف ہو گئے، انہوں نے ہمیں کہا کہ تم دوبارہ کافر بن جاؤ، دوبارہ ان بے حیائیوں میں آ جاؤ، تو ہم نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا تمہارا دین تو بہت اچھا ہے، ہمارا دین تو بہت اچھا ہے۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا ان کا کوئی قصور نہیں، ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ دوسرے دن پھر آ گئے، وزیروں مشیروں کو تحفے طائف دیے، کہا ایک بات آخری کرنا چاہتے ہیں بادشاہ سے۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو
معذرت کے ساتھ، جیسے آج کئی لوگ کہہ دیتے ہیں بلا ثبوت کے یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ درود نہیں پڑھتے، یہ درباروں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ قبروں کو نہیں مانتے۔ کہا ایک بات کرنا چاہتے ہیں، یہ جو نئے لوگ آئے ہیں نا آپ کے ملک حبشہ میں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ بادشاہ نے کہا چلو میں بلا لیتا ہوں، پھر دوبارہ بلا لیا، پھر مسلمانوں سے پوچھا ہاں بھی تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا جی مانتے ہیں، لیکن کہا کہ ہم ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ہمیں ہمارے قرآن نے بتایا۔ کہا قرآن پڑھ کے بتاؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقا کان یاکلان الطعام۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھ کے بتانے لگے کہ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، جیسے پہلے نبی گزر گئے، پہلے رسول گزر گئے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کا حصہ نہیں، وہ خدا نہیں ہے، بلکہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ کھانا کھاتے تھے، وہ اللہ کے رزق کے محتاج تھے، اور جو اللہ کے رزق کا محتاج ہو وہ رب نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ عیسائی بادشاہ نے چمکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ جو ان کے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروایا نا، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی زیادہ اوپر نہیں ہیں، بالکل اس کے مطابق ہیں۔ سارے نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ پھر وہاں سے صحابہ نے یہاں مکہ سے حبشہ اور حبشہ سے پھر مدینہ، اور ہجرت کا لفظ بڑا آسان ہے میرے بھائیوں۔ ہجرت کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی کی کمائی، گھر بار مکان زمین جائیداد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خالی ہاتھ ہو کے دوسری جگہ چلے جانا، اور وہاں پر کوئی پتہ نہیں آگے کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، کاروبار ملے گا نہیں ملے گا، گھر ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ لیکن ان لوگوں نے خدا کی قسم ہے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جب جانے لگے نا ہجرت کر کے کافروں نے سارا مال چھین لیا، سب کچھ لے لیا، سب کچھ دے کے مدینہ طیبہ میں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رابحہ صہیب تم نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بھی چھین لیا، بچہ بھی چھین لیا، بیوی کو بھی چھین لیا، اور خالی ہاتھ وہ مدینہ طیبہ کے اندر جا کے پہنچے۔ اور بھوک کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ بھوک اس کا پتہ ہمیں صرف رمضان میں چلتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ صبح بھی ناشتہ، دوپہر کو کھانا، پھر شام کو کھانا، پھر اس کے علاوہ چائے، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے بھوک کیا ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور اصحاب صفہ آج بھی وہ یادگار ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ان لوگوں نے، سعودیہ کے حکمرانوں نے ابھی بھی وہ چھوڑی ہوئی ہے، وہ چبوترا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ دین مٹھائیاں کھا کے، حلوے کھا کے، دیگیں چاول کھا کے اور پیٹ بڑھا کے یہ دین یہاں تک نہیں پہنچا، یہ بڑی مشقتوں کے بعد یہ دین آگے پہنچا ہے۔ لوگوں مسلمانوں اس دین کی قدر کرو، جنہوں نے پہنچایا ان کو سلام کرو، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ فرماتا ہے کہیں کہ دن گزر جاتے کہ ہم بھوک کی وجہ سے نڈال ہو جاتے، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، پتھر باندھتے تاکہ کمر سیدھی ہو جاتی، لیکن ہمارا کام کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہنا، حضور پاک سے دین کو علم حاصل کرنا، حدیثوں کو یاد کرنا۔ اگر اللہ کے نبی کسی مہم کے لیے ہمیں بھیجتے ہیں، کسی کام کے لیے، جہاد کے لیے بھیجتے ہیں، تو ہم چلے جاتے۔ فرماتے ہیں ایک دن ایسے ہوا کہ مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، میں کھڑا ہوا اور گرا، بے ہوش ہو گیا۔ بچے کہنے لگے کہ یہ ابو ہریرہ کو لگتا ہے جنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ بے ہوش ہو رہے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ جنون نہیں تھا، وہ بھوک تھی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ اتنی قربانیاں۔ اور اصحاب صفہ یہ وہ جماعت ہے میرے بھائیوں جنہوں نے دنیا کے کام کاج بازار چھوڑ دیے، اور باقاعدہ یہ پہلا مدرسہ تھا مسجد نبوی کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر باقاعدہ مدرسہ تھا جس کے اندر یہ صحابہ کرام دین کا علم حاصل کرتے، وہیں پر سو جاتے، لوگ وہیں پر ان کو کھانا دیتے، کبھی صحابہ کرام اپنے ساتھ لے جاتے، اور
اور پھر اس کے بعد جب یہ لوگ بعد میں ایک غزوے میں شہید ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا تھا، اتنا افسوس ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ان کافروں کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے جنہوں نے حضور پاک کے طالب علموں کو اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام پہ ایک اور صحابی ہیں، کافر نے دایاں ہاتھ کاٹ دیا، کہا کہتے ہو میں نبی ہوں؟ کہا اسود انسی نے، کہا میں نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد دایاں ہاتھ کاٹا، بایاں کاٹا، دایاں پاؤں کاٹا، پھر بایاں کاٹا، ایک ایک جسم کا حصہ الگ کر دیا، ہر بار پوچھتا میں نبی ہوں؟ کہا تو جھوٹا ہے، تو نبی نہیں ہے۔ کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں؟ ہاں میں کہتا ہوں وہ نبی ہیں۔ میرے بھائیوں کتنی قربانیاں تھیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس دین کے لیے میرے بھائیوں کم سے کم فکر مند ہو جائیں۔ چلو دوسرے کو میرے بھائیوں دین وہاں تک پہنچانا یا دوسری کی زندگی میں نافذ کرنا یہ تو بات کی بات ہے، کم سے کم خود ہی دین پر چلیں، نماز کے پابند ہو جائیں۔ میرے بھائیوں اپنے گھروں میں اس نماز کی دعوت دیں، اس دین کو پر چلنے کی دعوت دیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، بلا نامہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ان شخصیات کے کارناموں کو سنیں اور ان شخصیات کے کارناموں کو ذہن میں بٹھائیں اور ان کے لیے کم از کم رحمت کی دعا کر دیا کریں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو صحابہ کے بارے میں بدظنی پھیلاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم حضور علیہ السلام کی خاطر اور صحابہ کی خاطر اپنی جان نچھاور کر دیں۔ توہین کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ معاف کرے، ان کے بارے میں بدگمانی پھیلانا تو دور کی بات ہے۔ ارے جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی چودھری صاحب ہم آپ کے غلاموں کے غلام ہیں اور جناب امیر صاحب ہم آپ کے غلاموں کے غلام ہیں، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کے غلام تھے، انہوں نے سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا، ہمارے ایمان کا تقاضا ہم صحابہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔